صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فاطمہ، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، قیام میں، قعود میں، سجود میں، شہود میں، ادوار میں، کردار میں، انوار میں، معاملات میں، فرمایا میں نے سیدہ زہرا سے بڑھ کر رسول اللہ کی تصویر کوئی نہیں دیکھی، سیدہ زہرا سے بڑھ کر رسول اللہ کا عکس حسین کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی اس کو اگر سادے انداز میں بیان کرو نا تو اس کا یہ بنتا ہے، ام المؤمنین فرماتی ہے زمانے والوں دیکھنے میں چہرہ بطول کا نظر آتا تھا، اس میں سارا جلوہ رسول کا نظر آتا تھا، رسول کا نظر آتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس حسین، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، اس میں مفتی صاحب ایک اور ذوق کی بات کروں، اب جگر کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ میں سوچتا رہا، لیکن کسی کو سکا ماتھے کے ساتھ تشبیہ دے دیتے، آنکھوں کے ساتھ دے دیتے، رخساروں کے ساتھ دیتے، ہاتھوں کے ساتھ دے دیتے، مگر یہ ایسی جگہ ہی جہاں کسی کی نظر پڑتی ہے، یہاں کسی کی نگاہ پڑتی ہے۔ سیدہ زہرا کو جگر کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ سیدہ پردے کا معاملہ ہے، سیدہ کا معاملہ پردے کا معاملہ ہے، سرکار نے جگر کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ اس چیز کے ساتھ تشبیہ دوں جہاں کسی کی نگاہ ہی نہ پڑے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے، جگر وہ عضو ہے جو خون بناتا ہے، جگر سے یہ دیکھیں باڈی میں جتنی بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور خون کس سے پیدا ہوتا ہے؟ جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جگر کے ساتھ تشبیہ دینے کی ایک وجہ اور بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ آل رسول جتنے ہیں، اولاد فاطمہ جتنی ہیں، ان کو خون رسول کہا جاتا ہے، آل محمد کہا جاتا ہے، اور یہ جگر سے خون پیدا ہوتا ہے، اس لیے سیدہ زہرا کو جگر سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، دیکھو محبت والوں کو پتہ ہے نا کہ یہ ان کا مقام کیا ہے۔ حضرت محبوب الہی سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محبوب الہی آپ فرماتے ہیں، حضرت محبوب الہی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ نماز ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا مانا؟ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، میں اور آپ دونوں نے حدیث حضور مصلح امت حضور قبلہ عالم شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین جزا دامت برکاتہ العالیہ سے پڑھی ہے، انہوں نے اس پر بحث کی۔ شیخ محقق لکھتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اس کا مطلب یہ ہے میرا امتی کائنات کے کسی کونے میں سجدہ کرتا ہے، سرکار نے فرمایا میری آنکھیں مدینے میں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، اور حضرت محبوب الہی سید نظام الدین اولیاء نے ایک اور اس کی تشریح کی ہے، فرماتے ہیں اصل میں یہ خاص مقام پر کہا گیا، وہ کیسے؟ فرمایا سیدہ زہرا گھر میں تھی، رسول اللہ نماز پڑھا کے آئے مسجد نبوی سے، سیدہ زہرا گھر میں نماز ادا فرما رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، ففتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم البابا، سرکار نے دروازہ کھولا، پوچھا باہر ایک خاتون کھڑی ہے، ایک نوجوان بچی کھڑی ہے، فرمایا ماں حاجتوں کے، تیری کیا حاجت ہے، کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اینا فاطمہ، فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ میں ان کی سہیلی ہوں، ان سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا فاشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی فاطمہ، فرمایا سرکار نے اشارہ کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف، وہ مصلی پر نماز ادا کر رہی تھی، سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت کیا ہے؟ نماز میں، یعنی زہرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں اقبال صاحب سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا، ظاہر ہے وہ ان کی بیٹی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان کی بیٹی ان کی روح کا قرار تھی، ان کی بیٹی ان کے کلیجے کا سکون تھی، ان کی بیٹی ان کے دل کی راحت تھی، ان کی روح کا سکون اور اطمینان تھی۔ اور ظاہر ہے 12 سال گزر گئے، مگر آج بھی ایک والد کی وفا اپنی بیٹی کے ساتھ کہ ہر اتوار کو منڈی بہودین سے یہاں سانا آنا اور ہمیشہ جو ہے اہتمام کرنا، لیکن کتنے مشکل وقت آتے ہیں، بندہ بیمار بھی ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کسی کی غمی میں شریک ہونا ہے، شادی میں شریک ہونا، مگر سب کچھ چھوڑ کر اگر اس دور میں اب بتاؤ، اگر حضور کے ایک امتی اقبال اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے تو اللہ ہی جانے آمنہ کا لال اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے، رسول اللہ اپنی شہزادی سے
कितना प्यार करते होंगे। इस सरजमीन पर, मंडी बहाउद्दीन की इस सरजमीन पर मैं कहना चाहता हूँ कि सैयदा तैयबा ताहिरा इस पाकीज़ा हस्ती का नाम है, रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े का नाम है। रसूलुल्लाह का जिगर पाक, रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा पाक। उनकी तरफ खताओं की निस्बत करना, उनकी तरफ हल्का जुमला बोलना, ये रसूलुल्लाह के कलेजे परवार है, ये रसूलुल्लाह के जिगर परवार है। ए उलमाए उम्मत, मैं आपसे भी कहता हूँ, सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा के बच्चे जन्नत के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, जन्नत के सरदार सैयदा ज़हरा पाक के बच्चे हैं। इंशाअल्लाह मैं और आप जन्नत में जाएंगे, हमें यकीन है इंशाअल्लाह जाएंगे। जन्नत अल्लाह ने रसूल के गुलामों के लिए बनाई है, तो अगर वो जन्नत के सरदार हैं तो जन्नत के उनकी सरदारी में हमने भी वहां जाना है। वो खुद जन्नत के सरदार हैं, मगर जन्नत की अपनी सरदारों की अपनी जन्नत अल्लाह ने जिन कदमों के नीचे रखी हुई है। अल जन्नत तख्ता अक़दाम उम्महातिकुम के मिस्तार, जन्नत के सरदारों की भी जन्नत जिन कदमों के नीचे है, उस हस्ती को सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा कहते हैं। उनके बारे में कभी हल्का